قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس جاری ہے، اور کیونکہ آج پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر میڈیا کا داخلہ بند تھا، معروف ڈی چوک کے پاس کھڑے ہو کے رپورٹنگ ہو رہی ہے، میں بھی وہاں کا چکر لگا کے آ گیا ہوں اور کچھ ذرائع سے میں نے معلومات لی ہیں بڑی اہم۔ لیکن سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیوں کیا؟ پہلے اعلان کیا اور پھر محمود خانہ چکزئی کے دباؤ میں آ کے اپنا فیصلہ تبدیل کیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ تحریک انصاف اب تحریک بائیکاٹ بن گئی ہے۔ قومی سلامتی کے ایشوز پر بھی بائیکاٹ، اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کی قیادت کے پاس۔ جہاں تک پیرول پہ رہائی کا معاملہ ہے، آپ نے درخواست دی ہے حکومت کو، خان صاحب نے پنجاب حکومت کو، اور پیرول پہ رہائی کیسے ہوتی ہے؟ کسی قریبی رشتہ دار کے انتقال پر۔ یہ میں پورا بتاؤں گا تفصیل، ماضی میں کب کب ہوا ہے۔ گنڈا پور صاحب نے جو کچھ باتیں کی ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت زبردست فیصلہ ہے۔ اس کمیٹی کے اجلاس میں وہ شریک ہوئے ہیں اور وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے، محمود خان چکزئی اور باقی لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے۔ بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ان کیمرہ اجلاس ہو رہا ہے جس کی صدارت کر رہے ہیں اسپیکر ریاض صادق صاحب۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے وہی پھر یو ٹرن لیا۔ پہلے اعلان کیا شرکت کا، 14 ارکان کی فہرست اسپیکر کو بھجوائی گئی، اور پھر سحری کے وقت انہوں نے فیصلہ کیا کے پی ہاؤس میں بیٹھ کے۔ فیصلہ کرنے والے کون؟ محمود خان چکزئی، راجہ ناصر صاحب، علامہ ناصر صاحب، پھر سلمان اکرم راجہ، جنہیں پالیٹکس کی الف بے کا نہیں پتا، وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ قومی مفاد کو عزیز نہیں رکھا گیا یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، خان صاحب سے زیادتی بھی ہو رہی ہوگی، مقدمے بھی غلط بنے ہوں گے، وہ عدالتی محاذ پہ ایک مقابلہ جاری ہے، آپ کی فائٹ جاری ہے، جاری رکھنی چاہیے۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل طے کرنے کے لیے ایک اہم بریفنگ ہو رہی ہے، اجلاس ہو رہا ہے، اور پاکستان کی سب سے مقبول جماعت وہاں سے بائیکاٹ کرے۔ اس سے بڑا اور کیا موقع ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں شریک ہوتے، وہاں ایک میسج دیتے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بیٹھ کے بات کرتے، اپنا موقف رکھتے اس ایشو پہ۔ ماضی میں تو عمران خان کو طالبان خان بھی کہا جاتا تھا۔ میں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا ہوں، ماضی ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب تحریک انصاف سے یہ بن گئی ہے، تحریک بائیکاٹ تک کا سفر ہے۔ اب ناظرین، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ خان صاحب کو پیرول پر رہا کیا جائے، تو میں نے تھوڑا سا چیک کیا۔ انگریز کے دور کا بنا ہوا ایکٹ ہے، قانون ہے 1926 اور 1927 کا، جس کے تحت پیرول پہ رہائی کا اختیار ہوتا ہے پروونشل ہوم سیکرٹری کو اور پروونشل گورنمنٹ کو، کہ وہ کسی بھی قیدی کو مختلف شرائط پہ مخصوص مدت کے لیے 5 دن، 3 دن، 10 دن کے لیے رہا کرتی ہے، گھر جانے کی اجازت دیتی ہے، اور پھر واپس جیل لایا جاتا ہے۔ تو یہ رہائی 5 سے 10 دن کے درمیان ہوتی ہے۔ جب عمران خان کا دور حکومت تھا تو بیگم کلثوم نواز کا انتقال ہوا لندن میں، وہ بیمار تھیں۔ ان کے شوہر میاں نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل راولپنڈی اسی سیل میں تھے جس میں عمران خان کو رکھا گیا ہے، اسی جگہ پر تھے، اور وہ آخری وقت تک کہہ رہے تھے جیل سپرنٹینڈنٹ سے کہ لندن میری بات کرا دو، تو بات نہیں کرائی گئی تھی۔ انہیں رہائی دی گئی، پہلے رہائی دی گئی 12 گھنٹے کے لیے، پھر اس میں 3-4 دن کا اضافہ کر دیا گیا۔ بیگم کلثوم کے انتقال پہ مریم نواز بھی اڈیالہ جیل میں تھی، کیپٹن صفدر بھی اڈیالہ جیل میں تھے، ان کو بھی پیرول پہ رہائی ملی تھی۔ پھر دوسری مرتبہ پیرول پہ رہائی ہوئی، سیاسی شخصیت کے طور پہ دیکھا جائے تو یہ دسمبر 2020 کی بات ہے، جب میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ بیگم شمیم صاحبہ کا انتقال ہوا۔ وہ بیمار تھیں اور لندن میں زیر علاج تھی، وہیں انتقال ہوا، پھر ان کی میت آئی تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو رہا کیا گیا پیرول پہ، اور 5 دن کی انہیں رہائی ملی تھی۔ تو یہ
لیٹسٹ مثالیں ہیں، باقی جو ہوتی رہتی ہیں. اب اس میں جو جیل مینول ہے، جو میں نے چیک کیا ہے، سینئر ایک ریٹائرڈ آئی جی صاحب سے بھی پوچھی ہے وہاں معلومات. وہ کہتے ہیں ایک بنیادی شرط ہے کہ قیدی کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے تو اس کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے پیرول پہ رہائی ملتی ہے. عمران خان صاحب کی والدہ فوت ہو چکی ہیں، والد محترم بھی فوت ہو چکے ہوئے ہیں پہلے سے ہی ہیں. باقی ان کی بہنیں ہیں، وہ روز ان کو ملنے جاتی ہیں، ان کی اہلیہ جیل میں ان کے ساتھ. تو سلمان اکرم راجہ صاحب بتا دیں قانون میں کون سی شک کے تحت ان کو پیرول پہ رہا کیا جاتا. حوالہ دے دیں، قانون دان ہے، دے دیں تاکہ تصحیح ہو جائے، میری بھی تصحیح ہو جائے اور سب کی تصحیح ہو جائے. پھر ناظرین ایک اور معاملہ ہے بڑا اہم، بیرسٹر غور صاحب ہیں. نہیں دیکھو، میں ایون اگر میں چیئرمین بھی ہوں تو میرے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ میں سنگل پرسن فیصلہ کر لوں. میں نے ضرور کہا تھا اور میرے پاس ضرور تھی، لیکن جو فیصلہ ہو جائے، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا، لیکن پارٹی جب فیصلہ کرے تو پارٹی کا فیصلہ. پارٹی مقدم ہے یا پاکستان مقدم ہے؟ نہیں، اس وقت پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. پاکستان ہی کہا ہے، لیکن پارٹی نے کچھ کنڈیشنز رکھی کہ پہلے خان صاحب کے ساتھ ملاقات اور پھر کہے. یہ تو ہم نے لیٹر بھی لکھا تھا. یہ تاثر ہے قومی اسلام، ملاقات ہوگی. ابھی خان صاحب سے کوشش کر رہے ہیں ملاقات ہو جائے. بیرسٹر صاحب تاثر ہے کہ قومی سلامتی کے معاملے پہ آپ لوگ ہمیشہ کوئی نہ کوئی لکونہ نکالتے ہیں. نہیں کیا یہ نہیں ہونا چاہیے اور کبھی ہم لکونہ نہیں نکالیں گے. اور بڑا کیٹیگوریکلی ہم نے کہا تھا اور میں نے اسپیسیفکلی کہا تھا کہ دہشت گردی میں کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے، اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. دہشت گردی پہ سب کو یونائٹ ہونا چاہیے، ون نیریٹو ہونا چاہیے اور سب اکٹھے لڑیں. یہ پاکستان کا کاز ہے، یہ ملک اور قوم کا کاز ہے. پاکستان رہے گا تو سب لوگ اپنا آپ کی پارٹی کا یہ فیصلہ آپ سمجھتے ہیں بر وقت تو ٹھیک فیصلہ میں ہے؟ ذاتی فیصلہ نہیں کر سکتا، میرا ذاتی فیصلہ نہیں. آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں اس فیصلے کو؟ فیصلہ کرے تو پھر اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بہتر فیصلہ وہ پھر میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا جب پارٹی فیصلہ کرتی ہے. شریف آدمی ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں. کل انہوں نے اعلان کیا کہ پی ٹی آئی غیر مشروط طور پر شریک ہوگی. انہوں نے اکیلے اعلان نہیں کیا تھا، یہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا، عمر ایوب کی صدارت میں ہوا تھا. بعد میں عمر ایوب صاحب کے پی ہاؤس میں بدل کے اور لائن لے لی تو وہ اڈیالہ جیل گئے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے. تو ان کی ملاقات کیسے ہو رہی ہے؟ پھر تو ہو رہی ہے نا. وہ وکیل ہیں، وکیلوں کو عدالت میں وہ کیس لگتا ہے، سماعت ہوتی ہے تو ملنے دیا جاتا ہے. تو ان سے بڑے صحافیوں نے سخت سوالات کیے وہاں. ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں پاکستان مقدم ہے یا ایک سیاسی رہنما مقدم ہے؟ تو انہوں نے کہا پاکستان سب سے مقدم ہے، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ دہشت گردی پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی رائے دہی نہیں. قومی سلامتی کے ایشوز پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. پھر بیرسٹر غور صاحب کہتے ہیں پارٹی نے جو فیصلہ کیا، کچھ شرائط رکھیں، تو میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. پھر ان سے کہا گیا کہ یہ پارٹی کا فیصلہ درست ہے یا غلط ہے، اس پہ بھی تبصرہ نہیں کیا. یہ بیرسٹر غور صاحب کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں. ناظرین، میں آپ کو ان کی جو گفتگو ہے اپنی ٹیم کو کہتا ہوں وہ بھی آپ کو سنا دیں گے. ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے، ایگزیکٹ انہوں نے جو فکریں کہیں وہ بھی آپ کے تک پہنچ جائیں گے. تو دیکھیں نا، یہ بات ہے. ناظرین، آج جو ان کیمرہ اجلاس ہوا ہے، اسپیکر صاحب نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ جی ہم نے پی ٹی آئی کو شرکت کی دعوت دی تھی، وہ نہیں آئے، اور بڑا افسوسناک عمل ہے. انہوں نے بڑا اچھا موقع ضائع کیا اس میں قومی اتفاق رائے کا. وزیر اعظم نے بھی کچھ دیر خطاب کیا، اس کی جو کچھ تفصیل ہے وہ. اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی جو جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں پاکستان میں فوج کے جوان اور دیگر سیکورٹی فورسز کے، ان کی خدمات کو ہم سراہتے ہیں اور اس حوالے سے بڑی اہمیت کی عمل ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے ناسور سے اس ملک کو جان چھڑائی جائے گی. چیف منسٹر سارے موجود ہیں، گورنر چاروں موجود ہیں، پی ایم اے جے کے موجود ہیں اور آرمی چیف موجود ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم او ملٹری آپریشن جو ہوتے ہیں وہ موجود ہیں. انہوں نے باری باری بریفنگ دی ہے، کوئی 40 سے 50 منٹ خطاب کیا ہے جنرل عاصم منیر نے.
اور سوالوں کے جواب بھی یقیناً وہ دے رہے ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جیسے میں نے پہلے کہا کہ شرکت کا فیصلہ بڑا اہمیت کا عامل ہے۔ بلاول بھٹو زرداری 16 رکنی پی ٹی آئی کی ڈیلیگیشن کے ہمراہ اس میں موجود ہیں، تو ان کی تجاویز بھی بڑی اہمیت کی عامل ہیں۔ تو اعلامیہ اس کا ناظرین آئے گا رات گئے انشاءاللہ، تو میں اس میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن بریفنگ میں جو چیدہ باتیں جو ذرائع سے مجھے پتہ چلی ہیں کہ جو دہشت گردی میں جو غیر ملکی ہاتھ ہیں، جو غیر ملکی قوتوں کی مداخلت ہے، اس حوالے سے پارلیمنٹیرین کو بریف کیا گیا، بتایا گیا ہے، اور یہ ان کے بتایا گیا ہے کہ کون کون سا ملک ہے، کیا کیا ہے، اور بلوچستان کو بالخصوص ٹارگٹ کرنے کا مقصد سی پیک کے منصوبے کو بھی سبوتاژ کرانا ہے، اس کے خلاف سازش ہے۔ گوادر ایئرپورٹ نیا بنا ہے، گوادر سے ٹریڈ ہونی ہے، سینٹرل ایشیا تک جانی ہے، دیگر ملکوں تک جانی ہے، اس کو خراب کرنے کا یہ سارا منصوبہ ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر کتنے ٹریننگ کیمپ ہیں، نئی دہلی سے راہ کی کیا مدد مل رہی ہے ان کو، اس حوالے سے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو گفتگو کل والی ہے، میں اس کا تھوڑا سا حوالہ دوں گا۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ انہوں نے پہلے بھی وہ کابل ایک دفعہ جرگہ لے کے گئے تھے، اگر حکومت اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور مولانا صاحب کو پوری پارلیمنٹ کی یہ کمیٹی ریکویسٹ کرے کہ وہ دوبارہ ایک جرگہ بنا کے کابل جائیں اور افغان حکومت سے بات کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ ان کے چند غلط اقدامات اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان نے 40-50 سال سے افغانیوں کی خدمت کی ہے، مہاجرین کی خدمت کی ہے، اپنے معاشرے کو تباہ کیا ہے، یہاں منشیات کا کلچر آیا ہے، کلاشنکوف کا کلچر آیا ہے، جو کہ اس کی لمبی بحث ہو جاتی ہے پھر، تو وہ اس کے باوجود اگر آپ اس موقع پہ، اس نازک ترین موقع پہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے اگر انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو تاریخ ان افغان طالبان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تو ناظرین انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔